السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، اسلامک سوال جواب۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ پہلا سوال، اسلام عقیدوں میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 سال میں اتارا، اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اتارا۔ قرآن پاک جو نازل ہوا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اتارا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب، تین باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے سارا قرآن مجید ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اتارا۔ بس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے مطلب پہلا نزول ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہو گیا، اور 23 سال میں نازل ہونے سے مطلب دوسرا نزول ہے کہ آسمان دنیا سے حضور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ سوال، قرآن مجید کے نزول کی شروعات کہاں سے ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب، مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام غار ہیرا ہے۔ اس میں ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی دن کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار ہیرا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید کے نزول کی شروعات کیسے ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غار ہیرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرا یا لفظ سورۃ علق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ بس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال، اگر قرآن مجید کے نزول کی شروع علق
کی ان شروع کی آیتوں سے ہوئی ہے، تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی سورت اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں سورت سے پہلے لکھ لو، اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضور فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ بس گرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ تاریخ کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور کے ارشاد اور حکم کے مطابق بیان کی ہوئی ہے۔ بے شک میرے نبی کی شان بہت عالی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔